السلام علیکم۔ اے ایم اسلامک ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے سردیوں میں تہجد پڑھنے والوں کی قبول ہونے کی خاص نشانیاں، وہ راز جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتے۔ سرد رات، ہر طرف خاموشی، بستر کی گرمی اور نیند کی گہری آغوش۔ ایسے میں جو شخص لحاف چھوڑ کر، دنیا کی راہ چھوڑ کر صرف اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ عام انسان نہیں ہوتا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور رب کائنات پکار کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں بخش دوں۔ سردیوں کی تہجد صرف نماز نہیں، یہ اللہ کی خاص عبادت ہے اور اللہ کی خاص دعوت ہے، اور جسے یہ نصیب ہو جائے اس کی زندگی عام نہیں رہتی۔ آج ہم بات کریں گے ان خاص نشانیوں کی جو صرف ان لوگوں میں ظاہر ہوتی ہے جن کی سردیوں کی تہجد اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند گہری ہوتی ہے اور بستر چھوڑنا مشکل۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سردیوں کی عبادت خاص اجر رکھتی ہے، کیونکہ یہ عبادت مجبوری میں نہیں بلکہ محبت میں کی جاتی ہے۔ جو شخص سرد رات میں گرم بستر چھوڑ کر وضو کے ٹھنڈے پانی سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، وہ ثابت کر دیتا ہے کہ اس کا دل دنیا سے زیادہ رب سے جڑا ہوا ہے۔ قبولیت کی پہلی نشانی دل کا نرم ہو جانا۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے والے کی سب سے پہلے نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جو پہلے سخت تھا، جو بات بات پر غصہ کرتا تھا، جن لوگوں کو معاف نہیں کرتا تھا، تہجد کے بعد اس کا دل موم بن جاتا ہے۔ وہ روتا ہے، دوسروں کے دکھ کو محسوس کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ یہ دل کی نرمی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس کے دل پر اپنی رحمت ڈال دی ہے۔ دوسری نشانی ہے دعا مانگتے ہی دل کو سکون ملنا۔ عام انسان دعا مانگتا ہے اور بے چین رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، لیکن سردیوں میں تہجد پڑھنے والا دعا مانگ کر سکون محسوس کرتا ہے، چاہے دعا پوری ہو یا نہ ہو۔ اس کا دل مطمئن ہوتا ہے کیونکہ اللہ اس کے دل میں یہ احساس ڈال دیتا ہے کہ میں نے سن لیا ہے۔ یہ سکون قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تیسری نشانی گناہوں سے نفرت پیدا ہو جانا۔ اگر کسی کی تہجد قبول ہو جائے تو وہ گناہ میں مزہ محسوس نہیں کرتا۔ وہ وہی گناہ جو پہلے عام لگتے تھے اب دل پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام دیکھنا، دل آزاری کرنا، یہ سب کام اسے اندر سے تکلیف دینے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے دل کا پہرا ہوتا ہے اور یہ صرف قبولیت کے بعد ملتا ہے۔ چوتھی نشانی بے وجہ دنیا سے اچاٹ ہو جانا۔ قبول شدہ تہجد والا انسان دنیا میں رہتا ضرور ہے لیکن دنیا میں اس کے دل میں نہیں رہتی۔ وہ دولت رکھتا ہے لیکن دولت اس کا مقصد نہیں بنتی۔ وہ لوگوں میں رہتا ہے لیکن تعریف کا بھوکا نہیں رہتا۔ اس کے دل میں آخرت کی فکر جاگ جاتی ہے اور یہی فکر اصل کامیابی کی نشانی ہے۔ پانچویں نشانی آزمائشوں میں صبر آ جانا۔ قبولیت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ بندہ ٹوٹتا نہیں۔ سردیوں کی تہجد پڑھنے والا مشکل میں روتا ضرور ہے لیکن رب سے شکوہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں تیرے سامنے راتوں کو کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین صرف قبول شدہ بندوں کو ملتا ہے۔ چھٹی نشانی لوگوں کے دلوں میں عزت آ جانا۔ جو شخص رات کو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ دن میں لوگوں کے دل اس کے لیے جھکا دیتا ہے۔ بغیر کسی کوشش کے لوگ اس کا احترام کرنے لگتے ہیں۔ اس کی بات کو وزن مل جاتا ہے۔ یہ وہ عزت ہے جو نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ طاقت سے۔ یہ عزت سردیوں کی تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے سے ملتی ہے۔ ساتویں نشانی عبادت کا بوجھ نہ لگنا۔ قبول شدہ تہجد کے بعد نماز بوجھ نہیں لگتی، قرآن پڑھنا مشکل نہیں لگتا، ذکر دل کو بھاتا ہے، اور اگر کبھی عبادت چھوٹ جائے تو دل بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنی عبادت کا ذوق عطا کر دیا۔
8ویں نشانی، دعاؤں کا عجیب انداز میں پورا ہونا۔ سردیوں میں تہجد پڑھنے والے اکثر کہتے ہیں میں نے جو مانگا وہ تو ملا ہی نہیں، لیکن جو ملا وہ اس سے کہیں بہتر تھا۔ یہ اللہ کا خاص معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اس کی سوچ سے بھی زیادہ بہتر عطا کرتا ہے۔ یہ قبولیت کا سب سے حسین ثبوت ہے۔ 9ویں نشانی، تنہائی سے خوف ختم ہو جانا۔ جو بندہ رات کی تنہائی میں اللہ کا ہو جاتا ہے وہ دن کی تنہائی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جو سردیوں میں اللہ کے سامنے جاگتے ہیں۔ 10ویں نشانی، آنکھوں کے آنسو سچے ہو جانا۔ تہجد میں بہنے والے آنسو عام آنسو نہیں ہوتا، یہ وہ آنسو ہوتا ہے جسے اللہ ضائع نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل آئیں اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اور سردیوں کی تہجد میں نکلنے والا آنسو سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ آخری نصیحت، اگر آپ سردیوں میں تہجد پڑھ رہے ہیں تو شکر ادا کریں، اور اگر نہیں پڑھ رہے تو محرومی کو سمجھیں، کیونکہ یہ عبادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا خاص انتخاب ہے۔ آج رات اگر دل میں ہلکی سی بھی یہ خواہش جاگ جائے کہ اللہ مجھے بھی تہجد نصیب کر دے، تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو بلا لیا۔ یا اللہ، ہم ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما جو سرد راتوں میں تیری رضا کے لیے جاگتے ہیں۔ یا اللہ، ہماری تہجد کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما